وعلى أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. گزشتہ 2 جمعے سے ہم اکنامک سسٹم آف اسلام کا نظام معیشت اس پر قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث اور آثار دین کیا تعلیم دیتا ہے قرآن کریم سے استفادہ کر رہے تھے اور قرآن کریم کے سامنے طالب علم بن کر اللہ کے دین کو حاصل کر رہے تھے. دور کیا چل رہا ہے؟ کیپٹلزم کی کا افریت اور جن کس طرح لوگوں کے گردنوں کو دبایا ہوا ہے اور یہ حالات بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے اس سے سروکار بعد میں ہے. پہلے یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے دین جو کامل ہے نظام حیات پر انسان کی ضروریات پر وہ ہمیں اکنامک سسٹم اور نظام معیشت کس طرح دیتا ہے اور حضور سید عالم نے نظام معیشت کو اور بعد میں خلفاء نے اور امت نے اس نظام کو کس طرح چلایا. چاہے سوشلزم ہو یا کیپٹلزم اس کی گرد میں اور اس کے عذاب میں اس وقت دنیا جکڑی ہوئی ہے. سب سے پہلی جنگ تو امریکہ اور رشیا کے درمیان اسی بنیادی مسئلے پر ہوئی اور نظام معیشت اور اکنامک کو سمجھنے والے اس کے سسٹم کو سمجھنے والے اس تاریخ کو جانتے ہیں. موجودہ نظام معیشت کیپٹلزم ہے. انشاءاللہ اس پر ہم آگے چل کر قرآن کریم ہی کی آیات سے کچھ بات کو سمجھیں گے. اور کیپٹلزم کی ایک تھیوری جو یہ ہے وہ یہ ہے, اس کی لاجک یہ ہے مال کمانے کی کہ مال آئے چاہے جیسے آئے, مال بکے چاہے جس طریقے سے بکے. اسلام نظام حیات ہے. اگر وہ انسان کی کسی بہتری سے متعلق یا انسان کی کسی خواہش یا اس کی ضرورت سے متعلق کوئی حل بتاتا ہے تو وہ ایسا حل بتاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کا کوئی دوسرا سسٹم ڈسٹرب نہیں ہوتا. لیکن انسان کے بنائے ہوئے نظام میں سب سے بڑی بات جس طرح کہ آج کیپٹلزم کو ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ کہ اسلام سب سے زیادہ جس کو فوکس کرتا ہے وہ مینرز ہیں, وہ اخلاق ہے جس سے سوسائٹی جڑتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کی ساری تعلیمات جس دھاگے میں بندھی ہوئی ہے
جیسے تسبیح کے اندر 33 دانے ہیں یا 100 دانے ہیں، وہ سارے دانے اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتے ہیں، لیکن وہ جس دھاگے کے اندر ہے، اگر وہ دھاگا کٹ جائے تو سارے دانے بکھر جائیں گے۔ تو بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ وہ تسبیح کے ایک ایک دانے جو ہیں وہ انسان کی ایک ایک ضرورت ہے، اور وہ دھاگا جس کے اندر ساری ضرورتوں کو پروئے ہوئے ہیں وہ مینرز ہیں اور اخلاق ہیں۔ اسلام ایسے نظام کو فوراً روکے گا کہ جس سے ایک انسان کو فائدہ پہنچے، لیکن سوسائٹی کے اندر مینرز، اخلاقیات گرے اور انسان انسانیت سے نکل کر درندگی کی طرف چلا جائے، کیونکہ انسان ایک دوسرے کے لیے کوپریٹ تعاون اور ایک دوسرے کے حقوق کے ساتھ ہے، اور یہ حقوق کی ادائیگی اس وقت تک ہو سکتی ہے کہ جب بندے کے اندر مینرز، اخلاق، ایک دوسرے کی تمیز ہو۔ مثلا آپ دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے قرآن کی آیت کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ کیپٹلزم کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز بکے چاہے جیسی بکے، ایک چھوٹا سا اشتہار لگتا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز جو پروڈکٹ بک رہی ہے، چاہے وہ جس طریقے سے بکے، چاہے اس کے ذریعے معاشرے میں دہشت گردی پھیلے، چاہے اس کے ذریعے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، چاہے اس کے ذریعے معاشرے کے اندر فیملی سسٹم کا نظام تہوبالا ہو جائے، اس سے غرض نہیں ہے۔ آپ اپنی پروڈکٹ بیچیے، آپ اپنا سودا بیچیے۔ تو موجودہ دور کے اندر دیکھیے جو یہ کشاکش، لالچ کا سسٹم، بے حیائی کا سسٹم اور نظام خاندان کے اندر اختلاف، انتشار کا سسٹم، ایک دوسرے سے ہرس اور لالچ میں بڑھ جانے کا سسٹم، یہ سب معذرت کے ساتھ لعنت کیپٹلزم کی دی ہوئی ہے۔ یعنی کہ اس میں سسٹم یہ ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ایک چیز بیچیں چاہے جس طریقے سے آپ بیچیں، چاہے ایک برہنہ عورت کو کھڑا کر کے بیچنا ہو، چاہے اخلاق کے کسی اقدار کو گھٹا کر بیچنا ہو، آپ اپنا سودا بیچیے، بس مال آنا چاہیے۔ اسلام ایسی تجارت کو کبھی نہیں رکھتا، کسی بھی اصول کو کبھی نہیں رکھتا، یہاں تک کہ نماز تک کو، کہ آپ کے کپڑے کے میلا ہونے کی وجہ سے دوسرے نمازی کو تکلیف ہوگی تو اسلام اس کو مسجد میں آنے سے روکے گا کہ اس سے اخلاق، اخوت، محبت، رابطہ، شفقت، مہربانی یہ کلپس کر رہا ہے، گر رہا ہے، لہذا آپ مسجد میں نہیں آئیں گے۔ آپ مسجد میں جب آئیں گے جب آپ لوگوں کے لیے ضرر، یا آپ کا وجود لوگوں کے لیے ضرر، فتنے، اذیت، اور ایک جگہ یونٹی پیدا کر کے جو لوگوں کے اندر اخلاق، محبت، آشتگی، ایک دوسرے کا لحاظ جو اسلام اٹھانا چاہتا ہے، جس سے سوسائٹی چلتی ہے بغیر غرض کے مطلب کے لیے، محض انسانیت کے۔ تو اسلام کی تعلیم کا مغز یہ ہے، بیسک یہ ہے کہ انسان کی جو بھی نیڈ ہو، ضرورت ہو، لیکن اس ضرورت کی تکمیل میں وہ مینرز کو نہ گرا دے، اخلاق کو نہ گرا دے۔ یہ اسلام کی جملہ تعلیم کا ہے، اور اسلام کی نظام معیشت کے اندر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سودا بیچیں اور ماحول میں آپ بے حیائی پھیلا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح بیپاری کو اسلام پسند نہیں کرے گا، اور اس طرح کی تجارت کو پسند نہیں کرے گا کہ جس سے آپ کوئی سودا بیچیں اور اس سے ریز کرنے والی چیزیں، اس سے جاری ہونے والی چیزیں انسانیت کے کسی سسٹم کو ڈسٹرب کرے، فیملی لائف کو ڈسٹرب کرے، اخلاق کو ڈسٹرب کرے، مینرز کو ڈسٹرب کرے، اسلام اس کو روکے گا۔ تو کیپٹلزم کے اندر جس طرح یہ کہ مال کمائے جائیں، جھوٹ بول کر کمائیں، بیچ کر کمائیں، بعد میں فیصلہ کریں گے، ابھی آپ کرتے چلے جائیے۔ اسلام ہر اس برائی سے پہلے جو برائی کو شروع کرنے کی چیز ہے اس پر روکتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب بندہ کوئی بہت بڑا گناہ کر بیٹھے تو اس کی سزا کیا ہے، جو چیز گناہ کی طرف لے جائے گی اسلام اس کو بھی روکے گا کہ نہیں، جو مفضی ہے الزم، جو گناہ کی طرف لے جانی بچہ چیزیں ہیں، یہ اخلاق کی، کیونکہ انسان انسانیت کے ساتھ ہے، اور اس میں وہ جذبہ ہے، وہ مدین الطبع ہے، وہ سوسائٹی میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتا ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے دلی نرمی ہے، ایک دوسرے کے لیے تعاون ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے۔ لیکن کیپٹلزم نے کے اندر جو ہوس کا بڑھ جانا، لالچ کا بڑھ جانا، اور سب سے بڑی بار مینرز کا نکل جانا، اور اس کی وجہ سے غریب سے غریب ہو جانا، اور امیر کا امیر سے امیر تر ہو جانا، اور بیچ کی فضا کا غائب ہو جانا، اور غائب ہونے کے ساتھ ساتھ
سب سے بڑی چیز جو مروت ہے، جو اخلاق ہے، وہ لحاظ ہے، وہ کلپس کر جانا. جس طرح آپ، میں اور آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں، مال جمع کیجئے جناب، ایک سیٹ آپ نے کمانی ہے 50 کروڑ لگائیے، اس کے بعد 50 ارب آپ کمائیے. تو یہ جو سسٹم ہے یہ ساری لعنت کیپٹلزم کی ہے. تو اسلام کا اکنامی سسٹم آف اسلام، اسلام کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ انسان کو تجارت تو کرنے دے گا لیکن مینرز سوسائٹی سے گر جائے اس کو برداشت نہیں کرے گا. اس پر انشاءاللہ ہم آنے والے دروس میں بات کریں گے اور اس کی کیا اہمیت ہے وہ آپ کے سامنے واضح کی جائے گی. اس سے پہلے ہم نے سورۃ البقرہ کی چند آیات سے اس مضمون کو سمجھا تھا کہ جو لوگ سود کو اور تجارت کو ایک سمجھتے ہیں اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اور دین کیا کہتا ہے. یہ اچنبے کی بات کہ جناب اسلام جو ہے وہ نظام سسٹم نہیں دے سکتا، تو یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ چاند کی طرف تھوکنا ہے. اور اسلام کا نظام تجارت، اس پر ہزارہا کتابیں موجود ہیں جس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اسلامی بینکاری کے حوالے سے آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. پھر بہانہ کرنا کہ نہیں کان اس طرح پکڑیں یا اس طرح پکڑیں، بات ایسی ہے، یہ صرف اپنے اندر ایک عصبیت ہے. اسلام کا نظام معیشت اتنا وسیع ہے بحمد اللہ تعالی، جس پر انشاءاللہ آگے بحث بھی ہوگی، اور اس پر بے شمار علماء نے، اسکالرز نے اپنی علمی رائے سے اس بات کو چیلنج کیا ہے کہ کیپٹلزم کے بغیر اسلامی نظام کے تحت یہ نظام چل سکتا ہے. یہ صرف جھوٹ ہے، یہ یہودیت کی ایک جکڑی ہوئی ایک چال ہے، اور اس میں سب سے بڑا قصور ہماری لالچ ہے، جو ہمارے اندر لالچ اور ہرس کو اٹھا دیا گیا ہے اور ہمیں اسلام کا نام لینے کے ساتھ اسلام کی فکر سے دور کر دیا گیا ہے اور ہوس کا ہی دور دورہ ہے. آپ ساری بات چھوڑیے، ہم اپنے قصور کی طرف بھی آئیں. یعنی ایک مرید بھی اگر اپنے پیر سے کوئی نسبت رکھتا ہے تو یہ ہے کہ یہ چوری کا پلاٹ ہے، یہ مل جائے آپ کو، ایسا تعویذ کر دیں کہ اس کا دل پھر جائے، یہ مال میری طرف آ جائے. تو آج تو آپ کے جو اسپرچول ذریعے ہیں، یعنی آپ کے جو روحانی ادارے ہیں، وہ بھی لالچ اور ہوس میں، بیٹھا ہوا بندہ بھی کوا ہے اور چور ہے، اور جو مرید اس کے پاس آ رہے ہیں وہ بھی چور ہے. الا ماشاءاللہ کچھ نیک ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا. پیر یہ نہیں پوچھے گا وہ مال کس کا ہے، وہ کہے گا نہیں یہ دوں گا تو میرا بھی کچھ پرسنٹ ہوگا، میرے آستانے پر بھی کچھ یہ نچھاور کر دے گا، مجھے بھی کچھ وہ دے دے گا. اس کو یہ تلقین نہیں کرے گا کہ حرام نہیں کھانا چاہیے، وہ نہیں، کبھی نہیں بتائے گا. تعویذ کس مقصد کے لیے لے اور یہ نہیں بتائے گا. اس کو یہ کبھی بھی نہیں کرے گا کہ ہرس چھوڑو، اللہ سے دعا کرو، رات کو اٹھو تہجد پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری طبیعت یقیناً بدل دے گا. کہہ دو کہ یا اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے بہت ہے، بس اس پر میری طبیعت صبر کر جائے اور تقدیر پر یقین ہو جائے. اتنا ہے کہ کھائے تو مہینہ 6 مہینہ سال بھر وہ کھا سکتا ہے، بھکاری تو ہے نہیں. تو لیکن وہ لالچ در لالچ کے اندر جو بڑھتا ہے، اس پر پیر یہ نہیں کہتا اس کو کہ صبر کرو، شکر کرو، صحابہ نے ایسے صبر کیا دین کے لیے، کسی کا حق نہ کھاؤ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. کیونکہ دین، پیر کا کام اور عالم کا کام اگلے کے اندر اخلاقیات اور آخرت کا خوف کو اٹھائے. اس کی بجائے وہ کہتا کہ نہیں بس یہ وظیفہ پڑھ لو کام ہو جائے گا. وہ وظیفہ جس مقصد کے لیے تھا، اس مقصد سے ہٹا کر صرف اپنی دکانداری چلانے کے لیے. سب ایسے نہیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ ہرس ہر طرف سے آنے کی وجہ سے نہ وہ نظام کو آنے دیتے ہیں اور نہ جو مسلح اور آستانے پر وہ نظام لانا چاہتے ہیں، کیونکہ دونوں کی غرضیں لالچ اور ہوس کے ساتھ موجود ہیں. تو اس سسٹم کے اندر جہاں اسلام کے باہر دشمنوں کا قصور ہے، اتنا ہی قصور ان کا ہے. میں اور آپ جو ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، ہم کچھ خود نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے وہ اسلام کے طریقے پر، تحمل پر، برداشت پر، صبر پر، قناعت پر، شکر پر اور محنت پر چلیں. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بس چھکا لگ جائے رات کو مارکیٹ کے اندر اور کروڑوں روپے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، لوگوں کا پیسہ لے کر میں بھاگ جاؤں، بعد میں کسی پیر صاحب سے کہوں کہ آپ ذرا استخارہ فرما دیں، دعا کر دیں کہ ذرا میری جان فلاں دشمن سے چھوٹ جائے. اس پیر صاحب کو بھی کوئی ضرورت نہیں کہ جناب کیا تیرے دشمن ہے، وہ وظیفے بتاتا رہے گا اور وہ موٹی گڈی اس کو دیتا رہے گا. اس کو بھی غرض نہیں کہ یہ مال تو کہاں سے لا رہا ہے اور مجھے جو نذرانہ دے رہا ہے. تو گویا کہ پورا سسٹم وہاں سے خراب ہے. نہ وہ اوپر سے نافذ ہونے دیتے ہیں جن کے پاس زمام ہے، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو دونوں طرف سے ہرس موجود ہے. اس میں اسلام کے نظام معاشیات کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم صرف اپنے مینرز، اپنا معیار اور اپنی فکر جو ہے وہ قرآن کے ذریعے بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ہم سن رہے ہیں. تو پہلا جو درس ہوا تھا، درس قرآن کے جو 2 درس ہوئے تھے وہ تبدیلی کے لیے وہ یہ تھے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ سود اور تجارت برابر ہے، اللہ نے ان کا رد کیا
اور فرمایا کہ سود کھانا یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت۔ اب اسلام کا نظام معیشت، اکنامی سسٹم اور اسلام کا ایک زبردست پرنسپل اور ایک زبردست قاعدہ یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے آیت نمبر 188 کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر۔ اور اس میں پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو معیشت کب چلے گی، پہلے تم یہ سمجھ لو کہ کون سا مال تم لے سکتے ہو، کس مال کے تم، کون سا مال تمہاری آنرشپ اور اس کے تم آنر اور مالک بن سکتے ہو، یہ اسلام پہلے بتاتا ہے۔ تجارت تو جب کرو گے نا جب تم کسی مال کے مالک بنو گے، تو آنرشپ کے اندر ملکیت میں کیا چیزیں آتی ہیں تو اسلام پہلے بتاتا ہے۔ فراڈ تمہاری ملکیت نہیں ہے، تم نے کسی کا مال دھوکہ دے کر لیا ہے، اب تمہارے پاس آ گیا، تم نے دھوکہ دیا ہے، لیکن یہ تمہاری ملک نہیں ہے، تم اس کے آنر نہیں ہو، تو تم اس سے تجارت بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مال اس کو لوٹاؤ، کہ دیکھو اخلاق بیچ میں، یہ اسلام اخلاق آ گیا بیچ میں، لوٹاؤ اس کو۔ اب آپ اسٹاک کو دیکھ لیجئے یا بٹ کوئنز وغیرہ جو نئی کرنسیاں آئی تھی، جو لوگ ڈوب گئے، کون پوچھنے والا ہے؟ یہ اسلام کا نظام معیشت ہے کہ وہ لالچ سے بچا کے جو سسٹم اس میں رکھتا ہے تاکہ تھوڑی بھی تجارت ہو، اتنی ہو جس سے بندے کا ہارٹ فیل نہ ہو اور وہ بلڈنگ پر چڑھ کر چھلانگ مار کے خود جان نہ دے دے، نا امیدی نہ کرے۔ تو اسلام معیشت کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ تو اسلام سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ تجارت تو جب کریں گے کہ جو مال آپ کا اپنا ہوگا، چوری کے مال پر کیسے تجارت کریں گے؟ لیکن آج ایک کیپٹلزم کہتی ہے آپ چوری کیجئے، مال آپ کا ہو گیا، بعد میں فیصلہ ہوگا، تھوڑا جج کو کھلا دیجئے گا، جھوٹی گواہی دینے والے تو کالے کوٹ والے ہزاروں کھڑے ہوتے ہیں، بس آپ مال جتنا پھینکیں گے تو آپ پہ سے قرض بھی معاف ہو جائیں گے، سارے معاف۔ تو اس بے حسی اور اس نجس اور ناپاک سسٹم کو اسلام پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ کا نظام ہے، وہ ایک بندے کی بھلائی کے ساتھ سب کی بھلائی چاہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے جو میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا مالک ہوں کہ نہیں؟ اگر مالک نہیں ہوں تو آنرشپ، اختیارات میرے کیسے ہو سکتے ہیں، ملکیت؟ تو اسلام سب سے پہلے کہتا ہے کہ جو حرام مال ہے وہ تیری ملک ہی نہیں ہے، تو اس کا آنر ہو ہی نہیں سکتا۔ دھوکہ دے کر لیا، سود کے طریقے سے لیا، رشوت کے طریقے سے لیا، فراڈ کر کے لیا، جوئے کے ذریعے لیا، آگے قرآن ذکر کر رہا ہے، جو حرام ذریعے سے، جو تیرا حق نہیں ہے، تو نے اس کو حاصل کیا، مال تو نے چرا دیا، گواہ کوئی بھی نہیں ہے جو تجھے پکڑے، لیکن وہ تیری ملک نہیں ہے۔ جب تیری آنرشپ اس کے اوپر اتھارٹی نہیں ہے تو اس کی تجارت کیسے کر سکتا ہے؟ تجھے فوراً چاہیے کہ وہ مال جس کا ہے اس کو لوٹا، نہیں لوٹا سکتا ہے تو بغیر ثواب کی نیت کے تو اس کو دے دے کسی کو، جان چھوڑا۔ جب تیری وہ ملک نہیں ہے تو تجارت کیسے کر سکتا ہے؟ تو دوسرے کا مال۔ اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے، اب یہ قرآن کا سب سے، اس کا اکنامک سسٹم جو اس میں سب سے بنیادی پرنسپل قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے آیت نمبر 188 میں، تجارت کیسے چلے گی وہ بات کی بات ہے۔ پہلے جو بنیادی اصول ہے آنرشپ کے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ۔ پہلی بات، مارکیٹ میں آنے سے پہلے آپ کو ہدایات دی جا رہی ہے۔ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، ایسا نہ کرو کہ لوگوں کی چیزیں ہتھیاؤ، اور جو اداروں میں بیٹھے ہوئے جن کے قلم سے چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تھوڑا مال ان کو دے دو اور کہے کہ صاحب آپ سائن کر دو اس پر، مال تو اس کا ہے، پلاٹ اس کا ہے، پیسہ اس کا ہے، لیکن آپ سائن کر دو، میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، میں اتنا پیسہ آپ کی پارٹی پہ لگا دوں گا، اور میں اتنا جو ہے کہ وہ اداروں میں بھیج دوں گا، کیونکہ ہر ادارہ، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہے، کس کا نام لیا جائے، آج تو بچے کو پتا ہے کہ حضرت صاحب کو ہر ادارہ کروڑوں روپے دن کا دیتا ہے، اور یہ روٹی کپڑے کے نعرے لگاتے ہیں اور آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اسلام کے۔ توجہ ہے، چوری کے سریے، چوری کے سیمنٹ سے کسی کا گنبد بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا ادارہ بنایا۔ تو یہ ظاہری لالچ میں کبھی نہیں اکتانا چاہیے، اپنا رشتہ قرآن سے رکھنا چاہیے تاکہ بھیانک لوگوں کے چہرے آپ کے سامنے واضح ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ظلم چل رہا ہو تو ظلم کا حصہ بنے، آپ انصاف کے ساتھ رہیں کیونکہ آپ انسان ہیں، اور انسانیت کے ساتھ عدل توازن ہی سب سے اچھا لگتا ہے، اور وہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ جو تھوڑا بھی ہو تو اس کا وہ بینیفٹ اطمینان کے ساتھ لے سکتا ہے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا کہ ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کی جائیداد
لوگوں کا مال تم ہتھیا لو اور کہ چلو کورٹ میں فیصلہ کر لیتے ہیں، کورٹ فیصلہ کرے گا، علماء سے کیا فیصلے کرائے، مفتیان کرام سے کیا فیصلے کرائیں، شرعی قاضی کیا ہوتا ہے، کورٹ میں فیصلہ ہوگا، نیچے کیبن میں جا کر جج صاحب سے سیٹنگ بنا لی کہ سر آپ کو بھی کچھ دے دیں گے، ہمارا بھی ہو جائے گا۔ پیشکار صاحب تو بڑے خدمت گزار ہوتے ہیں، وہ خود لائن جوڑ دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہم آپ کی جج سے بات کرا دیتے ہیں، یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہنسنا نہیں، قرآن ہے۔ وَتُدْلُوا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ رشوت کا وہ مال حاکموں کو دو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال کھا جاؤ۔ پورا سسٹم، آدھا آپ لیں سر، آدھا ہمارا۔ وہ غریب چیخ رہا یار مال میرا تھا، اس نے کہا نہیں تمہارا کہاں سے تھا، تم تو کب بیچ چکے تھے، جعلی پیپر بھی لگ جائیں گے، سارے معاملات ہو جائیں گے، سسٹم چل جائے گا، سگنیچر اس کے اوپر ہو جائیں گے۔ اور وہ چیز تو قرآن نے کہا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور حکام کے ساتھ رابطے نہ رکھو، حکام کے ساتھ ایسا رابطہ کہ رشوت دے کر تم اپنی بات اس سے منوا لو اور دوسرے کا حق تم کھا لو۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور نہ بطور رشوت وہ مال حاکموں کو دو تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کے کچھ مال کو کھاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے اور تم دھوکے کے ساتھ اس مال کو کھا رہے ہو۔ تو اس میں سوسائٹی کے دو چیزوں کو ریز کیا، ایک تو تاجر کو یہ کہا ہے کہ تم کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں لوگے، اب یہ بات آ رہی ہے وہ کیا چیز ہے، اور دوسرا بتایا ہے کہ جو جتنا بڑا بیپاری ہوتا ہے اس کے پاس اتنا بڑا وکیل ہوتا ہے، اور وہ جھینگا ڈال کے کہتے ٹھیک ہے عدالت میں فیصلہ کریں گے، مال تو چوری ہو گیا ہے، مال تو ضائع ہو گیا ہے، مال تو فلاں گودام سے چوری ہو گیا، مال تو ہم نے بھرا تھا، اب گندم کے اندر مٹی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، کاغذوں کے اندر 25 لاکھ بوریاں لکھی ہوئی ہیں، گودام میں کچھ بھی نہیں ہے، سائیں مزے کر رہے ہیں، اوپر سے نیچے تک سب سید ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک سب سید ہیں، آل رسول ہیں، معاذ اللہ۔ ایسا تو یزید نے نہیں کیا تھا جس طرح کا کام ہوتا ہے، گندم یہیں پر ہوئی، پھر اس کو چرایا، پھر امپورٹ کیا، پھر سب کچھ کیا، اور قرضہ آپ بھگت رہے ہیں، اور سارے کاغذات مکمل نہیں، آپ پکڑ نہیں سکتے، کاغذات سارے مکمل ہیں، اس پر جج صاحب کی بھی دستخط ہیں، وزیر اعظم کی بھی دستخط ہیں، فلانا ڈھمکانا بوٹ جوتا سب کے دستخط ہیں، سب مکمل ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کہا یہ جو تم نے لگایا ہوا ہے اپنا کسی کا مال کھانے کے لیے، آدھا رشوت اس کو دیا، سر آپ 50% لے لو، 50 میں لے لیتا ہوں، اس میں کیا ہے، فوڈ منسٹر ہیں، فلانے منسٹر ہیں، رمضان کا پیکج آ رہا ہے، تو یہ سارے آپ روزانہ دیکھتے ہیں، تو قرآن اس کو روکتا ہے۔ تو کون بھیڑیا یہ چاہے گا کہ نظام اسلام آئے؟ وہ کہے گا یار یہ مولویوں کی بات ہے، یہ اسلام کے پاس نظام معیشت کہاں پر ہے؟ لیکن آگے چلیے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے ذریعے امت کو جو خطاب کیا اس میں کیا چیز ہے کہ کوئی شخص کسی کا مال ناحق نہ کھائے، جیسے جوا، جیسے سود، جیسے دھوکے سے لیا ہوا مال، جیسے غصب شدہ مال، کسی کے حق کا انکار، مثلا کسی سے مزدوری کرائی اس کو اجرت نہیں دی، کسی سے کرائے پر چیز لی بعد میں اس کا انکار نہیں کہ تم ہمیں جانتے ہو ہم کون ہو، خیریت یہ کرو کہ تمہاری چیز واپس کر رہے ہیں ورنہ ہم اس پارٹی کے اندر تمہارے اوپر قبضہ کر لیں، تمہیں پتا نہیں کہ تم نے ووٹ ہمیں دیا اور ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ تمہاری عزتوں کو بھی ہم مالک ہیں اور زمین پر ہم ہی خدا ہیں، معاذ اللہ، یہی تاثر دیتے ہیں اور کیا دیتے ہیں۔ اور پھر بعد میں جذباتیت، ہائے شہید ہو گئے، دیکھو کتنا بڑا کاز تھا، تو غزوہ بدر میں شہید ہوئے، کرپشن میں شہید ہوئے، کسی نے مار دیا آپ کو، کوئی نماز میں شہید ہوئے، کوئی لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، لوگوں کا مال کھایا تھا آپ نے، کسی نے مار دیا آپ کو، بعد میں بینر لگا رہی جی شہید ہو گئے۔ وہ ہندو بھی بینر لگاتے ہیں، ہندوستان میں ایک پارٹی میں نے دیکھی وہ شیوسینا کے نام سے، ان کا کوئی مر گیا تو انہوں نے کہا جی شہید ہے۔ اب یہ کہ یہ کاز جو اسلامی ہے اور اللہ کی طرف سے، وہ اب ہندو بھی استعمال، مرنے والا شہید، کون کسی کا قلم روک سکتا ہے؟ 2 روپے کا بینر ملتا ہے، اس پر آپ جا کے لکھا کر لگوا دیجیے شہید ہے، پھر اس کو پھر آپ میڈیا لے لیجیے، لوگوں کی برین واش کیجیے، شہید ہیں، یہ خدمات ہے، یہ خدمات ہے، زندہ ہوتے، میں نے کہا زندہ ہوتے اور پاکستان کو کھڈے میں ڈالتے، سچ بولو، سچ۔
ادھر ان کا بیٹا جا کر میرا جسم میری مرضی والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کرا، بڑا ظلم ہو رہا ہے عورتوں پر اسلام آباد میں. اور ادھر سندھ کے اندر انہی کے لوگ عورتوں کی شادی قرآن کے ساتھ کرا رہے ہیں، ان کے منہ پر تیزاب ڈال رہے ہیں. واہ واہ میرے مسلمانوں بھائیوں، واہ پاکستانیوں، کیا لیڈر کا انتخاب کیا اور کتنے خوش ہیں آپ. اس سب کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، چاہے جتنی تسبیح پڑھ لو، جتنا عمرہ کر لو، کتنا حج کر لو، قادری کہلا لو، جو بھی کہلا لو. جس کو تم نے غلط اپوائنٹ کیا ہے، اس کا ساتھ دیا ہے، یہ کوئی چیز اللہ کے انصاف کے سامنے کام نہیں آئے گی. یہ وہ چیز تھی جو دین پر عمل کر کے کام آن، دھوکہ دینے کے بعد یہ چیز کام نہیں آئے گی. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ برہمن مذہب نہیں ہے کہ اچھوت اچھوت ہو جائے اور پاکیزہ پاکیزہ ہو جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نہ سید بچے گا، نہ مولوی بچے گا، نہ زمین والا بچے گا. جس نے جو کیا ہے اس کا وہ حساب دے گا. توجہ، اتنے مصروف ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، سبحان اللہ. کبھی ٹی وی پر آتا ہے کہ جناب بڑی بڑی فائلیں لے کر گاڑی میں پھر رہے ہیں. میں نے کہا جب آپ کو 36 گھنٹے روم کے ملے تو گاڑی میں لے کر کیا پھر رہے ہیں آپ؟ اور اگر آپ لے کر پھر بھی رہے ہیں تو اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ کہ گاڑی سے اتر گئے، وہ چائے پینے چلے گئے لیاری، اور چائے پینے چلے گئے، وہاں پر لوگوں کو بتایا کہ میں کتنا ملنسار ہوں. آپ کا یہ کام ہے؟ آپ پر تنقید ہوگی قرآن کی نیت سے، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہے. تم چینج کر سکتے ہو، تم چینج نہیں کرتے ہو. تو کہیں تمہاری طرح ہمارا خاتمہ نہ ہو تو ہم قرآن پڑھ کر خود بھی عمل کی کوشش کریں گے اور تمہیں بھی بتائیں گے، تاکہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں العیاذ باللہ جو غلط کو غلط نہ کہے، اور ایک دور ایسا آئے کہ لوگ غلطی کو بھی نیکی سمجھنے لگ جائیں. ہماری کسی کو ذاتی بغض نہیں. تو فرمایا کہ جناب اپنے مال کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ، جوئے کے ذریعے، سود کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، غصب کے ذریعے، یا کسی غریب سے کوئی مال لے لیا آپ نے اور پھر اس مال کو لینے کے بعد آپ نے جناب جو ہے اس کا اجرت نہیں دی. علامہ قرطبی نے بڑی پیار، نہیں کورٹ نے فیصلہ دے دیا، آپ کون ہوتے منع کرنے والے؟ کورٹ فیصلہ دے رہا ہے، کورٹ بری کر رہا ہے. آپ پیپر دیکھیں فائل کے اندر سب لگے ہوئے ہیں. تو امام قرطبی علیہ رحمت ایک جملہ لکھتے ہیں یہاں پر، فرماتے فالحرام لا یصیر حلالا بقضاء القاضی. قاضی کے قلم سے حرام حلال نہیں ہوگا. جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حرام رہے گا، قاضی اس کو حلال نہیں کر سکتا. کورٹ سے فیصلہ آیا جی، کاغذ کورٹ نے فیصلہ دے دیا جناب، سارے معاملات ہو گئے، اب فیصلے آ گئے، تو آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ قاضی نے فیصلہ کر دیا. تو شریعت کا یہ قانون ہے، جو حرام ہے وہ قاضی کے قلم سے جائز نہیں ہو سکتا، چاہے قاضی اس کو حلال لکھ دے. اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ سرکار فرماتے تم میرے پاس تم میرے پاس باہم صحابہ سے کہا، تم میرے پاس باہم ایک دوسرے سے اختلاف اور جھگڑا لے کر میرے پاس آتے ہو، کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضور حاکم ہے، اور آپ حل کر دیں. تو سرکار نے فرمایا ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی فریق چرب زبانی کے ساتھ، زیادہ لچھے دار بات کے ساتھ اپنی بات کو بالفرض منوا لے، اور اگلا جو سچا ہو وہ اپنا مقدمہ بیان کرنے میں اس کو صلاحیت نہ ہو، اور میں ظاہر کو دیکھ کر تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں کیونکہ تم نے اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے پیش کر دی. ہو جھوٹے، اس لیے تو بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں. اتنی فیس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کہ وہ بہت طریقے سے، کوڈڈ طریقے سے غلاظت کو دودھ ثابت کریں گے کہ اس کو اس طرح اندر سے تو وہ دودھ، اندر سے تو غلاظت بدبو، لیکن اس کو اتنا پیرہن پہنائیں گے، اتنا کوڈ کریں گے کہ باہر سے وہ لگے گا کہ یہ خالص شہد ہے، اس میں غلاظت کہاں پر ہے؟ تو یہ کوٹنگ کرنے کی تو ساری فیس ہوتی ہے. اب رسول کریم فرماتے ہیں کہ تم کوئی مقدمہ لے کر میرے پاس آتے ہو، ایک بندہ حق پر ہو لیکن وہ بیان ٹھیک نہ کر سکتا ہو، اس میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ اپنا مقدمہ بیان، لیکن جو ناحق ہے وہ چرب زبانی سے بات کو کوڈٹ کر کے وہ بیان کر دے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دوں تو وہ ہرگز نہ لے کہ بے شک وہ اس کے حق کا ایک آگ کا ٹکڑا لے گا. اب یہاں پر دیکھیے یہ آیت کیوں نازل ہوئی، پھر ہم آگے چلیں گے، وقت ہمارا کیونکہ مکمل ہو رہا ہے، تو میں شان نزول کے حوالے سے صرف یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں ایک جملے میں. یہ آیت کیوں نازل ہوئی کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. دو صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا ایک مقدمہ لے کر گئے کھیت کے بارے میں. تو جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرا ہے، تو شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے
وہ دلیل اور گواہ لاتا ہے. البینۃ علی المدعی والیمین علی ما من انکر. یہ شریعت کا اصول ہے. 200 سے زیادہ صحابی اس کو بیان کرتے ہیں کہ مدعی پر دلیل ہے اور مدعا علیہ پر قسم کھا کے بری ہو جائے گا. وہ اس صحابی نے کہا یہ کھیت میری ہے. انہوں نے کہا جی میری ہے. مسئلہ چل پڑا کسی پانی کے مسئلے پر جیسے انسان کے ساتھ ہوتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مدعی سے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ تم گواہ لاؤ. انہوں نے کہا گواہ میرے پاس کچھ نہیں. تو مدعا علیہ یقیناً اگر یہ تیرا ہے تو قسم اٹھا لے کہ میرا ہے تو بری ہو جائے گا. لیکن حضور نے اس کو قسم اٹھانے سے پہلے کہا کہ دیکھ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ یہ چیز میری ہے, اس کے پاس گواہ نہیں ہے لیکن یہ رسوخ سے کہہ رہا ہے یہ میری ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے گا دلیل وہ لائے گا, جو دعویٰ کرے گا گواہ وہ لائے گا, اور جو سامنے مخالف ہے اس کو گواہ نہیں لانے, اس کو دلیل نہیں لانی, وہ صرف قسم اٹھا کر کہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کرے گا کیونکہ اس کے پاس گواہ نہیں تھے. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ مسئلہ آیا, وہ پانی سے متعلق, کھیت سے متعلق, تو جو مدعی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ گواہ تو میرے پاس نہیں ہے لیکن چیز میری ہے. تو حضور نے دوسرے سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم قسم کھاؤ کہ یہ تمہاری ہے تاکہ تمہاری قسم پر فیصلہ, اس کا فیصلہ ہم گواہ پر کرتے, گواہ تو اس کے پاس ہے نہیں تو اس کا فیصلہ کیسے کریں کہ یہ اس کی ہے. تو تم قسم کھاؤ کہ یہ تمہاری ہے, کہ خدا کی قسم یہ میری ہے, میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ کر گواہی دیتا ہوں کہ یہ میری ہے. تو اس گواہی کی بیس پر فیصلہ تمہارے پاس ہو جائے گا, کیونکہ جو مدعی ہے وہ گواہ لائے گا اور جو مدعا علیہ ہے وہ اپنی گواہ تو نہیں لائے گا لیکن وہ اپنے سچے ہونے پر قسم کھائے گا کہ جو میں نے دعویٰ دائر کیا ہے, وہ جو میں نے بات کی ہے وہ میں اس کا مستحق ہوں, لہٰذا مجھے جو ہے وہ آپ میرے حق میں کر دیجئے. تو وہی گواہی اس کی نجات کی دلیل ہوگی. لیکن حضور نے گواہی سے پہلے یہ بات فرمائی دوسرے صحابی سے کہ سنو اس کے پاس گواہ تو نہیں ہے تو فیصلہ تو اس کے حق میں نہیں دے رہا ہوں کیونکہ وہ مدعی ہے. بات سمجھ رہے؟ میں لمبا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ آپ کے ذہن میں پورا ہے کہ دیکھو اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو چیز وہ نہیں لے سکتا. اب بات گھوم کر تیری طرف آئی ہے, اب تو قسم اٹھا کر کہے کہ یہ کنواں تیرا ہے, لیکن سن میرے غلام, حضور نے فرمایا قسم اس طریقے سے کھانا, لیکن قسم کھانے پر جو قرآن نے کہا ہے نا بات وہ ذرا سن لینا. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وبایمانہم ثمنا قلیلا, بے شک جو لوگ اللہ کا وعدہ اور اپنی قسموں کے بس تھوڑی قیمت خریدتے ہیں, یعنی جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اور جھوٹی قسم کھاتے ہیں, اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ, اللہ فرماتا ہے ان جھوٹی قسم کھا کر چیز کو اپنی طرف کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ قرآن ہے. ولا یکلمہم اللہ, نہ قیامت میں خدا اس سے بات کرے گا. آپ جائیے کورٹ میں بندے کھڑے ہوتے ہیں, نہ وہ آپ کو جانتا ہے نہ آپ اس کو جانتے ہیں. وکیل خود کہے گا کیا ہے گواہ نہیں ہے, کتنے گواہ چاہیے, صاحب تھوڑا جیب ڈھیلا کرو تو گواہ آ جائیں گے. اس معاملے کو تو چھوڑیے جس کی گواہی دینی ہے, وہ آپ کو بھی نہیں جانتا, آپ اس سے کہیں گے یار سمجھ تو لے, اس نے کہا چھوڑو سمجھنا کیا, گواہی دینی ہے, میں کھڑے ہو جاؤں گا. قرآن ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو جائے گا جج کے سامنے. وہ جو کٹھیرے میں بیٹھا اس کو بھی پتا یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کو بھی پتا یہ جھوٹ بولا ہے, لیکن نیچے کیبن میں بات ہو چکی ہے, کاغذی کاروائی سب کچھ کرنی ہے, اور یہ عدالت میں تھوک کے اعتبار سے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ 1000 روپے دیں وہ آ کے جھوٹی گواہی دے گا. وہ صحابی سچا ہے, ٹھیک ہے, یا تو دعوے کرنے میں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے لیکن سچے تھے اس لیے ڈائریکٹ کہا کہ گواہ میرے پاس نہیں ہے تو میں آگے نہیں بڑھوں گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری پراپرٹی میں یہ چیز بنتی ہے لیکن گواہ میرے پاس نہیں یا رسول اللہ. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ میری ہے. ظاہر سی بات ہے بزنس اسی کو کہتے ہیں دعویٰ. تو حضور نے فرمایا قسم اٹھا, لیکن قسم اٹھانے سے پہلے تو اللہ کا بندہ ہے, زندگی تیری گزر جائے گی. اللہ کا ایک حکم سن لے قرآن میں جو اللہ نے, تو بندہ ہے خدا کا, جو خدا نے گواہی کے بارے میں کہا ہے, قسم اٹھانے کے بارے میں کہا ہے, وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں. میرے صحابی اس بات کو سن لے اور ساری امت اس بات کو سنے, پھر وہ قسم اٹھائے, اگر وہ سچا ہے تو قسم اٹھائے. اللہ فرماتا ان الذین یشترون بعہد اللہ, جو اللہ کے وعدے کو بیچتے ہیں, یا ایک معنی جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں جو اللہ نے نظام دیا ہے, وایمانہم ثمنا قلیلا, اور جھوٹی قسم کھا کر اللہ کا جو عہد ہے اس کو توڑتے ہیں, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جب تیرا یہ حق نہیں ہے
تو جھوٹی قسم کھایا اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو توڑ دیا، اور اس کا حق تھا خود جھوٹی قسم کھا کے لے گیا۔ اور وہی قرآن نے بھی شروع میں کہا ہے آیت نمبر 188 میں کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو اللہ کا قانون ٹوٹ رہا ہے۔ فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، جو اللہ کے عہد کو بیچ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور جھوٹی قسم کھا کر چند پیسوں کے لیے، ثمنا قلیلا، چند پیسوں کے لیے، تو سن لو دنیا پوری ہو جائے گی، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کے لیے، چاہے اس نے جس کا بعد میں آ کر پھر افطار پارٹیاں اور سحری پارٹیاں اور غریبوں کو کپڑے تقسیم کرنا، کچھ دین کی خدمت بھی کر دینا، معاملات سب کچھ کر دینا، اللہ فرماتا سب ٹھیک ہے، دنیا گزر گئی ہے، لیکن لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور ظلم یہ کہ حرام کا مال تو نیکی کے جذبے سے کہ بعد میں تجھے لوگ ساہوکار اور تیری عزت کریں کہ اتنا اچھا کھانا کھلا دیا آپ نے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اتنا تو بے حس ہے کہ حرام کام کر کے ہمارے کو ناراض کر کے پھر لوگوں کے سامنے ہمارے لیے ثواب کی نیت سے خرچ کر رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَا يُكَلِّمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا بھی نہیں اور اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کی طرف خدا دیکھے گا بھی نہیں، اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور بندے کے گناہ جو معاف کر کے پاک کر کے اس کو جنت میں ڈالنا ہوتا ہے حضور کی شفاعت کے ذریعے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی پاکی کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا جائے گا۔ شفاعت پاکی کا انتظام ہے نا، کہ ہم پر کوئی گناہ ہو تو حضور بخشوا دیں، یہ پاکی کا نظام ہے۔ اللہ یہاں حضور کی شفاعت اللہ کے قول کے تابع ہے، اللہ کے مقابلے پر نہیں ہے کہ رب نہ چاہے اور حضور بخشوائے، معاذ اللہ، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے حکم اور مشیت کے تابع ہیں۔ حضور سید عالم ہمارے آقا اور اللہ کے عبد خاص ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بندے خاص ہیں، وہ رب کے مقابلے پر نہیں فیصلہ کریں گے کہ حرام کھائے جاؤ اور ایک نعت میں شفاعت کا ذکر سن کر سمجھ جاؤ کہ میں بخشا جاؤں گا یا آپ بخشے جائیں گے۔ شفاعت حق ہے، نعت سننا بہت اجر کی بات ہے، اس شفاعت کا ذکر سن کے خوش ہونا اعلیٰ بات ہے، لیکن جانتے ہو کہ تم نے دھوکہ کیا ہے، رب کے قانون کو توڑ کر اس سے غداری کر کے پھر خود کو معاشرے میں ساہوکار بنا رہے ہو۔ اللہ فرماتا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ اللہ تمہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہمیشہ دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں پر علماء کا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ یہاں پر بعض علماء کی رائے یہ معاذ اللہ کہ وہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ایک بعض علماء کی رائے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ میں اور آپ کہاں زندگی گزار رہے ہیں میرے دوست؟ غور کریں، کرائے پر بھی گزارا ہو سکتا ہے، ایک کمرے پر بھی گزارا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جناب 4 کمرے والا ہی گھر ہو، آنرشپ والا بھی گھر ہو۔ تھوڑا اپنے آپ کو میں اور آپ سمیٹیں، اچھے کے لیے جائز طریقے سے کوشش کریں۔ ایک وقت کی روٹی جتنا کھا کر بھی اگر پیٹ بھر جاتا ہے تو اس میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی کے اندر عذابات سامنے کھڑے ہیں، اور یہ زندگی کسی طریقے سے گزر جائے گی، عیش والے کی بھی گزرے گی، عسر والے اور فقر والے کی بھی گزرے گی۔ جب حضور نے ان سے کہا اچھا اس کے پاس، بات ختم کرتے ہیں کہ اس کے پاس تو گواہ نہیں ہے، یہ تمہارا ہے کنواں؟ کہنے یار سنا گواہ لاؤ، کہ گواہ تو نہیں ہے، میں پیچھے ہٹتا ہوں۔ تو حضور نے کہا فیصلہ کیسا کریں تمہارے لیے؟ اس سے کہا یہ تمہارا کنواں ہے؟ کہاں، مدعا علیہ، تو کہا قسم کھاؤ۔ تو قسم کھانے بڑے تو حضور نے یہ آیت سنائی، آیت نمبر سورہ آل عمران، گھر جا کر آپ بھی پڑھیے گا، میں بھی پڑھوں گا، آل عمران آیت نمبر 77۔ تو حضور نے فرمایا پھر تم قسم کھاؤ اور یہ سودا اٹھا کر لے جاؤ، بات ختم ہو جائے گی۔ ابھی حضور نے کہا، ایک حدیث میں نے سنائی آپ کو اور اپنے اور آپ کو، کہ تم میں سے ایک شخص چرب زبانی سے اپنا مسئلہ ثابت کر دیتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں ظاہر کو دیکھ کر، لیکن تم قسم تو اٹھا رہے ہو، لیکن سن لو اگر جھوٹی قسم ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، نہ اللہ رب العالمین اس سے کلام کرے گا، نہ اس کو کوئی جزا دے گا۔ حالانکہ وہ صحابی حق پر تھے، وہ قسم اٹھانے کے حق پر تھے، اللہ، وہ چیز انہی کی تھی۔ پہلے والے کو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ بھی لالچی نہیں تھے اس سے پیچھے ہٹ گئے کہ گواہی نہیں ہے، لالچی ہوتے تو ڈٹ جاتے، گواہ نہیں بس ٹھیک ہے حضور آپ فیصلہ کر دیں۔ ان سے کہا تم قسم اٹھاؤ، تھی انہی کی جو مدعا علیہ جو قسم اٹھاتا، لیکن جب یہ آیت پڑھی نا تو ہل کر رہ گئے، کہنے کہ حضور ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اللہ، فرمایا حضور میں ایک بات آپ سے پوچھوں؟
سرکار نے فرمایا فرمایا جو شخص حق پر ہونے کے باوجود قسم نہ اٹھائے، اللہ، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود قسم نہ کھائے اور اپنا حق دوسرے کو دے دے، حضور اس کی جزا کیا ہے؟ سرکار آگے پڑھے اور اس کو ہاتھ سے پکڑا، فرمایا جنت۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ، آپ کو میں گواہ بناتا ہوں کہ یہ کنواں میرے ہی بھائی کا ہے اور میں اس آیت کو سننے کے بعد قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ سچے ہیں لیکن قسم نہیں اٹھایا۔ تب رب نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ کیا جواب دوں گا، اللہ فرماتا ہے میں اسے 2 جنتیں دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔